اور یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بن گئے۔ 15 سال کا جو معاشی پلان دیا تھا، یوسف علیہ السلام حکمران بھی ہیں، نبی بھی ہیں، حکومت کو چلانے کا تجربہ بھی تھا اور علم نبوت بھی تھا، تو مصر ان کے زمانے میں خوشحال ریاست بن گیا، ایک ترقی یافتہ ریاست بن گیا، اور بہت جلد مصر میں امن و امان اور مالداری اور ترقی ہونے لگے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ نبی ہیں، تو ایک بادشاہ کو کیسے ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بادشاہی پہلو میں ذکر فرمایا۔ پھر خواب کے مطابق 7 سال خوب غلہ آیا، اس کو یوسف علیہ السلام نے موجودہ زمانے کے لیے استعمال بھی کیا اور اگلے 7 سال کے لیے سٹور بھی کیا، جو خواب کے مطابق قحط آنے والا تھا۔ اس میں بتلایا ہے نظام حکومت میں کہ جو وسائل ہیں، جو برآمدات ہیں اور جو وسائل حکومت کے پاس آتے ہیں، اس کو بیجا اڑایا نہ جائے، بلکہ نا ہنگامی صورتحال کے لیے بچایا بھی جائے، اور آنے والے حالات کے لیے پہلے سے تیاری کی جائے، کیونکہ مسئلہ صرف ایک گھر کا نہیں، پوری عوام کا ہے۔ تو 7 سال کھایا بھی بچایا بھی، پھر 7 سال کے بعد قحط پڑا، اور وہ قحط صرف مصر میں نہیں تھا بلکہ قریب کی ساری ریاستوں میں قحط تھا، اور وہ قحط پھیلتا پھیلتا ملک شام کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور شام کا علاقہ بھی قحط میں آیا، اور اتنا قحط تھا کہ بارش تو ہونی نہیں، اور 7 سال تک خشک سالی ہے، 1 سال کی بات نہیں۔ تو سب کی جمع پونجیاں ختم ہو گئیں، چونکہ پلان تو کسی کے پاس تھا نہیں، تو سب کی جمع پونجیاں ختم ہو گئیں، ریاستیں بحران کا شکار ہو گئیں، اور قریب کے سارے ملک آبادیاں قحط اور خشک سالی کا شکار ہو گئیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا معاشی پلان اتنا اچھا تھا کہ مصر میں کسی گھر میں قحط نہیں آیا، بلکہ وہ جو سٹاک کیا ہوا تھا 7 سال کا، اس کو یوسف علیہ السلام نے عوام پہ خرچ کرنا شروع کر دیا، اور مصر کے عوام تو کھا ہی رہے تھے، باہر کی ریاستوں کو بھی بیچنا شروع کیا، اور باہر کے لوگوں کو بھی یوسف علیہ السلام نے دینا شروع کیا، اور اس کا نظم یوں بنایا کہ ایک آدمی کو 1 اونٹ کا بوجھ ملے گا، اور اس کی وہ قیمت بھی وصول فرماتے تھے، تھوڑی سی معمولی سی قیمت رکھ دی تاکہ خزانے پر بھی بوجھ نہ پڑے، حکومت پر بھی بوجھ نہ پڑے، تو تھوڑی سی معمولی قیمت رکھ دی اور آسان قیمت رکھ دی جو غریب سے غریب بھی دے سکتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے غلہ بیچنا شروع کیا، یہ خبر پہنچی ملک شام میں، یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی فاقہ تھا، بھائیوں کے گھر میں بھی فاقہ تھا، انہیں بھی خبر پہنچی کہ یوسف مصر کا بادشاہ ہے اور غلہ دے رہا ہے، ایک ہی جگہ ہے جہاں سے غلہ ملتا ہے، تو تھوڑی بہت پونجی جمع کی، گھر کا سرمایہ، اور 10 بھائی بنیامین کو چھوڑا باپ کے پاس، اور 10 بھائی یہ مصر گئے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے۔ جب یہ آئے دربار مصر میں تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے نہیں پہچانا چونکہ یوسف کا تو شکل بھی بدل گئی اور جوانی بلکہ گزر گئی، 40 سال گزر گئے، تو جوانی بھی ادھیڑ عمر میں آ گئے، شکل بھی بدل گئی بچپن کی، اور پھر یہ خیال بھی نہیں تھا کہ کہاں کنویں میں ڈالا اور کہاں بادشاہ مصر، یہ تو خیال بھی نہیں تھا، تو انہوں نے پہچانا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہچانا، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف،
جب وہ یوسف کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام نے پہچانا اور انہوں نے نہ پہچانا، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے حال احوال میں بات چیت فرمائی اور کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کس کی اولاد ہو، کس خاندان سے ہو، تمہارے رشتہ دار کون کون ہیں، تمہارے بھائی بہن کون ہیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتلایا کہ ہمارا ایک بھائی تھا جو بچپن میں گم ہو گیا تھا، اور ایک ہمارا بھائی اور ہے چھوٹا، وہ باپ کے پاس چھوڑ آئے ہیں، اور ہمارا خاندان ابراہیم علیہ السلام کا نبوت والا گھرانہ ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ یہ سارا تعارف کروایا۔ یوسف علیہ السلام نے بڑی عزت فرمائی، بہت اکرام فرمایا، بہت اچھا ان کے ساتھ سلوک فرمایا، کسی ایک طرف سے بھی خامی نہیں چھوڑی۔ لیکن فرمایا جب غلہ بھرا اور وہ جانے لگے 10 اونٹ لے کر، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اگلی دفعہ جب غلہ لینے آؤ تو اپنا وہ چھوٹا بھائی لے کر آنا، چھوٹا بھائی بھی لے کر آنا، اور ساتھ میں دھمکی بھی یہ سنا دی، اگر تم چھوٹا بھائی نہیں لاؤ گے تو تم 10 کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر وہ ایک نہ لائے تو تم 10 کو بھی نہیں دوں گا، تاکہ لے کر آئیں۔ تو یہ 10 اونٹ غلے کے لے کر آ گئے۔ یہ بھائیوں کا مصر کا پہلا سفر تھا۔ آ کر ابا جان کو سارے حالات سنائے، کارگزاری سنائی کہ بادشاہ بہت اچھا ہے، اکرام کرنے والا ہے، اور ہمارا جب سنا کہ ہم نبی کے گھرانے سے ہیں تو اس بادشاہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ہماری عزت سب سے زیادہ تھی، اور مصر میں ہماری عزت کی وجہ سے شہرت ہو گئی کہ یہ وہ جماعت ہے جس کی بادشاہ بہت عزت کرتا ہے، اور ہماری شہرت ہونے لگ گئی، درباری ہمیں پہچانتے ہیں، اراکین سلطنت ہمیں پہچانتے ہیں، بادشاہ ہماری بڑی عزت کرتا ہے۔ تو جا کر ابا جان کو کارگزاری سنائی، لیکن ساتھ اگلی بات کی کہ ابا جان غلہ ابھی تھوڑا ہے، خاندان کو پورا نہیں، 10 اونٹ غلے کے آئے ہیں، یہ ہمیں کافی نہیں، ہمیں غلہ اور چاہیے، اور غلے کے لیے اس نے بنیامین کا جانا شرط کر دیا ہے کہ اگر یہ بنیامین ساتھ جائے گا تو غلہ ملے گا، ورنہ 10 کو بھی نہیں دوں گا۔ تو آپ مہربانی فرمائیں ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجیں تاکہ ہم 11 اونٹ غلے کے لے کر آئیں، ورنہ ایک بھی نہیں ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کو یاد تھا کہ پہلے کیا ہوا تھا، یوں ہی انہوں نے یوسف بھی مانگا تھا، تو فرمایا هل آمنکم علی الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، کیا میں تم پر ایسا اعتماد کروں جیسے میں نے یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ وہاں بھی بڑی قسمیں اٹھائیں تم نے اور بہت مجھے تسلیاں دیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ یوسف واپس آج تک نہ آیا اور تم نے اس کے ساتھ مکر فریب کیا، کیا میں اسی طرح کا اعتماد دوبارہ کروں تم پر؟ لیکن چارہ بھی کوئی نہیں کہ غلے کی ضرورت ہے، بنیامین کو بھیجے بغیر غلہ ملے گا نہیں، بھائیوں پر اعتماد نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، صورتحال ہی ایسی بن گئی، صورتحال ہی ایسی بن گئی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم بنیامین کو لے کر جائیں گے اور حفاظت کریں گے، جیسے یوسف کے معاملے میں کہا تھا حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اب میں حفاظت میں اللہ کی دیتا ہوں، تمہاری حفاظت پہ مجھے اعتماد نہیں، اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات چیت ہو رہی، ادھر اٹھے، سامان کھولا، غلے کی بوریوں کو کھولا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ جب ان کا سامان غلے کو پیک کیا
تو نوکروں سے کہا کہ جو پونجی لے کر آئے ہیں، سرمایہ، قیمت، چپکے سے انہی کی بوریوں میں رکھ دینا، کہ بھائیوں سے پیسے لیتے مجھے شرم آتی کہ میں بھائیوں سے پیسے وصول کروں، انہیں تو نہیں پتا لیکن مجھے تو پتا ہے، تو میں ابا جان سے پیسے لوں اپنے ہی بھائیوں سے، مجھے شرم آتی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس پونجی اور نہ ہو تو واپس ہی نہ آئے، لہذا اس لیے پونجی رکھ دی اسی کے اندر بوریوں میں، چلتا کر دیا۔ وہ جو گھر جا کے سامان کھولا تو غلے کے جب ڈھیر لگے تو قیمت اندر، پیسے اندر، تو خوش ہو گئے، یا ابانا ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا، ابا جان اور کیا چاہیے؟ بادشاہ کا حسن سلوک دیکھیں کہ غلہ بھی دے دیا، قیمت بھی واپس فرما دی، کتنا اچھا بادشاہ ہے، کتنا اچھا ہے۔ اب تو ہم جائیں گے چونکہ پیسے آ گئے ہمارے پاس، قیمت آ گئی، اب تو ہم جائیں گے اور بھائی کو بھی لے کر جائیں گے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اب آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں، بنیامین ساتھ جائے گا اور ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں۔ بنیامین کو بھیجنے کے سوا چارہ بھی کوئی نہ تھا، اعتماد بھی نہیں پر چارہ بھی نہیں، کیا کریں، صورتحال ایسی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھیجا، لیکن بھیجنے سے پہلے فرمایا مجھے اللہ کی پکی قسمیں دو کہ تم بنیامین کو واپس لے کر آؤ۔ جو وہ کر سکتے تھے، قسمیں اٹھاؤ کہ بنیامین کو کہیں یوسف کی طرح چھوڑ کے نہیں آؤ گے۔ انہوں نے قسمیں دیں اللہ کی کہ اللہ کی قسم بنیامین کو ضرور لے کر آئیں گے آپ کے پاس، ہاں اگر کوئی قدرتاً رکاوٹ ہو جائے، اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں۔ لہذا 11 بیٹوں کو رخصت کر رہے ہیں، اور کڑیل جوان، اور جس باپ کے 11 بیٹے ہوں اور کڑیل جوان ہوں اور سارے ماشاءاللہ ایک قد کاٹ کے ہوں تو نظر لگنے کا خطرہ تو ہوتا ہی ہے، اور پھر بادشاہ اس جماعت کا اکرام بھی بہت کرتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا اب کی بار جب مصر جاؤ نا تو مصر میں ایک دروازے سے مت داخل ہونا، کہ تم 11 ایک دروازے سے جب جاؤ گے اور تمہیں دیکھ کر بہت ساروں کے دل میں حسد آئے گا، کینہ آئے گا، اور ہو سکتا ہے تمہیں نظر لگ جائے، لہذا کیا کرو، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، تقسیم ہو جانا اور مصر کے دروازوں سے داخل ہونا، 2 3 کر کے مختلف دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے نہ جانا، تاکہ کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے۔ تو باپ نے پورا تدبیر اور انتظام کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی تدبیر سے یعقوب کی یہ صورت بچا تو نہیں سکتی تھی، اگر اللہ نظر لگانا چاہے تو کون بچا سکتا ہے، لیکن باپ کا ایک پیار تھا جو یعقوب نے ظاہر فرمایا۔ اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے، لیکن باپ نے اپنی پوری محبت کو ظاہر کیا۔ یہ دیکھیں نافرمان اولاد ہے لیکن ساتھ آج تک نہیں چھوڑا، یہ باپ کا کردار ہے۔